السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 1 سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 9 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے حرف فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، میم کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کو وقف کی حالت میں الف مدہ کی طرح ہی پڑھیں گے، یعنی کہ ایک الف لام 2 حرکات کے برابر کھینچ کر ہی پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ خا حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میم حرف ملعون میں سے آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے حرف تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ کل تا کو وقف میں ہا ساکنہ سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق۔ نون شدت میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را کی پیش کو ساکن کر دیں گے تو یہ سکون عارضی ہو جائے گا، تو یہاں پر مد عارض ہوگی، نون شدت میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے ہا رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ شین کے اوپر بھی تشدید ہے اور قاف کے اوپر بھی تشدید ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان کو خوب جماع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہاں پر خوب قلقلہ کر کے پڑھیں گے اور اس کی تشدید کو بھی خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، وقف کی حالت میں پیش کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ میم شدت میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ۔ طا ساکن ہے، حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر بھی پڑھیں گے، اس کو پھر قلقلہ بھی کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف ملعون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ تنوین کے بعد حرف ملعون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، میم مشدد میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قاف کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، لام کو باریک پڑھیں گے، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. واؤ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے اور اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے حرف قاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. واؤ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگی، تو یہاں پر 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. نون ساکن کے بعد حرف دال آ رہا ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پر اخفا ہوگا. غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھ کے پڑھیں گے. را کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی پر یعنی موٹا پڑھ کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو یہاں پر 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، یہاں پر 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو یہاں پر 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. نون ساکن کے بعد حرف دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو اس کو بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے بدل دیں گے. یقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم. تنوین کے بعد حرف غنون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا.
میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی تو اس کو 2 اڑائی لفظ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف معلوم میں سے حرف میم آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے حرف دال آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف آ رہا ہے تو تنوین میں بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف مرون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن، تیسرا حرف مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو حذف کر دیتے ہیں۔ عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَالَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ہماری آن لائن قرآن اکیڈمی کے ذریعے اپنی مرضی کے اوقات میں قرآن پاک تجوید کے اصولوں کے عین مطابق گھر بیٹھے خود بھی سیکھیں اور اپنے پیارے بچوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں۔ قرآن کریم آن لائن مفتاح القرآن اکیڈمی سے سیکھنے کے لیے اس نمبر پر ابھی رابطہ کریں۔